بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری جماعت ہفتم کا 5واں لیکچر ہے اور آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے اس سبق کا نام ہے دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق۔ آپ کو میں مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی اور اس کی پڑھائی بھی کریں گے اور اس کی مشق بھی حل کریں گے۔ یہ آپ کی بک میں، آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 11 آپ لوگ کھول لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خاص الفاظ ہیں۔ خاص الفاظ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ آپ لوگ املا کے طور پہ لکھتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ خاص الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں۔ استقبال ہے پہلا لفظ، باسی، مرغن، قابل رشک، زرنگار، دم نکلنا، تمدن، فراق انجمن۔ ٹھیک ہے، یہ خاص الفاظ آپ نے املا کے طور پہ لکھنے ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات چھٹیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ وہ انہیں تانگا گھوڑے کے ساتھ جو کارٹ لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو تانگا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض گاؤں میں، بعض علاقوں میں ابھی تک یہ جو سواری ہے تانگا، یہ ویسے پرانی سواری ہے، جدید دور میں تو یہ استعمال نہیں ہوتی، لیکن پرانے ٹائم میں، پرانے وقتوں میں، یا پھر بہت ہی ابھی جو جن علاقوں میں، جن قصبوں میں، جن دیہاتوں میں بھی بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی، وہاں پہ گاؤں کے اندر یہی سواری استعمال کی جاتی ہے۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے، ٹھیک ہے۔ دھان فصل ہوتی ہے، اور یہ دھان کی جو دھان کی فصل جو ہوتی ہے وہ چاول کی فصل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا، سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو مومانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں، یعنی دسترخوان پر کھانا لگا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو یہ جو سبق ہے، یہ سبق بھی ہے اور مکالمہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی آپس کی گفتگو کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد: مومانی جان، ابھی تو شام ہوئی اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ مومانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلدی سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے، یعنی فائدہ مند ہے۔ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا مطلب ہوتا ہے مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں، یعنی اسمارٹ سے ہوتے ہیں۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔
احمد کے ابا: واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں اور پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں، یعنی ان کو تازہ خالص غذا جو ہے وہ مل جاتی ہے، جبکہ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے صحت تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے ہوتے ہیں، اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارتیں ہیں، کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: بیٹے، کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا ہے، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلانے، کنوؤں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے، یعنی گندم کاشت کرنا، مگر اب اس کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پرانی زمانے کی بات ہو رہی ہے جب جانوروں کے ذریعے جو ہے وہ گندم وغیرہ فصلیں جو ہے وہ کاشت کی جاتی تھی اور کٹائی کی جاتی تھی اور کنوؤں سے پانی نکالا جاتا تھا، لیکن اب جدید مشینری آ گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اس طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال: میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے نانا جان۔ بلال: بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو، اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتے ہیں۔ مومانی جان: میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں، سچ پوچھے تو میرا دم نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان: میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے، ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے، یعنی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا: اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان، یعنی شہروں کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان دھیان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں لیں گے تو ٹرینڈ کہیں گے انگلش میں، ٹھیک ہے نا۔ رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں، جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی ہوگا۔ حسن: پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا: دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں، بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں، اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں، ان چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ احمد کی امی: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہے، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھوپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہر کا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے اور شہر کے اپنے، دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں
تعلیم اور صحت کی سہولتیں مہیا کرتے، اس طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کے شہر نہیں جائے گا۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ احسان دانش بہت بڑے اردو کے شاعر تھے، تو اس کے احمد کے جو ابو ہیں وہ آخر میں ان کا شعر سنا رہے ہیں کہ دیہات کا جو سادہ تمدن، رہنے سہنے کا جو سادہ طریقہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہاں کی جو زندگی ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ انجمن، یعنی محفل تو اس کی شہر میں لگا کرتی تھی نا، اس محفل کو چھوڑ کر جو ہے وہ میں گاؤں میں رہنے لگ جاؤں، ٹھیک ہے، شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر میں گاؤں میں یہیں پہ رہنے لگ جاؤں۔ ہمارا سبق ختم ہوا۔ آپ نے دیہاتی اور شہری زندگی کے بارے میں سنا ہے۔ شہری زندگی کے اپنے فائدے ہیں، دیہاتی زندگی کے اپنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو شہری اور دیہاتی زندگی ہے ان میں سے دونوں کا جو ہے وہ ایسے کوئی نقصان نہیں ہے، بس شہری زندگی میں جو ہے ماحول، آب و ہوا کا بڑا فرق ہوتا ہے، اور مناسب خوراک کا، خالص خوراک کا فرق ہوتا ہے۔ باقی کچھ چیزیں جو ہیں وہ شہر کی بہت اچھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیہات کی بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوا۔ ہم اس کی مشق کی طرف آ جائیں گے۔ مشق میں سب سے پہلے ہیں سوال جواب، ٹھیک ہے۔ سوال جواب یہ ہے جی، مختصر جواب دیجیے۔ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے تھے؟ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں گرمیوں کی تعطیلات جو ہے وہ اپنے ننیال گزارنے آئے تھے۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ ہری بھری اور صاف ستھری۔ دیہات میں رہنے والے اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ تو دیہاتی خواتین سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں اکثر خواتین موٹی نہیں ہوتی۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ اس کا آنسر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گھروں میں روشنی نہ پہنچے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ شہروں میں کئی منزلہ عمارتیں ہیں، ان عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ وجہ ہے کہ ایسے مقامات پر رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں آلودگی کا سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہے جی؟ ہر طرف جو ہے مکانات ہیں، کاروباری مراکز ہیں، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، کارخانے ہیں، تو ان کی وجہ سے شہروں میں آلودگی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ اس کا جواب ہے اب دیہات بہت بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں، یعنی پکے مکان بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی بھی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں آتا ہے۔ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دیہات میں کاروبار کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 13 سے 14 تک اس کا جواب دیکھیے گا۔ اور دیہات میں جو ہے وہ لوگ پڑھائی کے لیے بھی جاتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی وجہ سے بھی، اور وہاں پہ سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، علاج معالجے کی سہولتیں ہیں، کاروبار کے زیادہ مواقع ہیں، اور نوکری کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے وہاں کی آبادی جو ہے وہ اس لیے بڑھ گئی ہے۔ نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ حکومت اگر دیہات میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی سہولتیں دے دے جیسے اس نے شہر میں دی ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس نقل مکانی کو روکا جا سکتا ہے۔ آگے آپ لوگوں کے ہیں جملے۔ ترس جانا، احد کی ماں اپنے بیٹے سے ملنے کو ترس رہی تھی یا ترس گئی تھی۔ دھوئیں میں سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ ماحول، ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کام دھندا، تم کوئی کام دھندا کرو، کیوں فارغ بیٹھے ہو۔ نقل مکانی، بہت سے پرندے سردیوں میں نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خاص الفاظ کے معنی بھی ہیں۔ استقبال، خیر مقدم کرنا، مرغن گھی میں تلی ہوئی۔ زرنگار، سونے کی نقش مراد بہت خوبصورت۔ تمدن، مل جل کر رہنے کے طریقے۔ باسی، رہائشی یا باشندے کو کہتے ہیں۔ قابل رش، قابل تعریف۔ دم نکلنا، مر جانا، سانس رک جانا، ٹھیک ہے۔ فراق انجمن، محفل سے جدائی۔
تو آپ نے یہ کام جو ہے اپنی کاپیز پہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، صاف صاف کرنا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے جب اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ جب آئیں گے تو ہم لوگ آپ سے سنیں تو آپ لوگوں کو یہ کام اچھی طرح یاد ہو، ٹھیک ہے۔ اور ٹیسٹ جو ہے وہ اورل بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا، اور ریٹن فارم میں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے دونوں کے لیے بہت اچھی تیاری کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔